پیش خدمت ہے آڈیومنٹری میں نامعلوم نہیں. یہ اصلی کرداروں پر مبنی سچی کہانیاں ہیں. تحفظ کے پیش نظر اداکاروں کی مدد سے کرداروں کی شناخت کو عیان نہیں کیا گیا. میں اب بھی زندہ ہوں کہ اس سلسلے میں ہم آپ سنتے ہیں ان افراد کی کہانیاں جو تشدد کا شکار ہوئے، دہشت گردوں کی شدت پسندی کی زد میں آئے. انہوں نے جان و مال کھویا، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن زندہ رہنے کا حوصلہ اور بہادری سے سر اٹھا کر جینے کی ہمت بھی ان کو انہی واقعات سے ملی. کبھی نہ ہارنے والے باہمت افراد کی کہانی وہ امید ہے جو کسی قوم کے لیے ترقی کے راستے پر اس چراغ کی طرح ہے جس سے ہمیشہ روشنی پھوٹتی رہے گی. میرا نام فقیر قدرت ہے. ایک رات میں گھر واپس جا رہا تھا. میرے آگے ایک گاڑی آ کر رکی. اس میں سے 3 بندے اترے جنہوں نے نقاب کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھو. انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے، منہ پر کپڑا ڈالا اور اس کے بعد تشدد شروع کر دیا. میں نے ناخن نکال دیے. 2 ماہ اور 12 دن انہوں نے مجھے رکھا اور پاس ایک ہی جوڑا تھا جس کا برا حال ہو گیا تھا. میں خون میں لت پت تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا میں انہیں نہیں جانتا. ان کا ارادہ تھا مجھے مارنے کا، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے نئی زندگی مل گئی. میرا کاروبار ختم ہو گیا. میں ابھی بھی چھپتا پھرتا ہوں. میں ٹھیک سے چل پھر بھی نہیں سکتا. ان سب واقعات نے مجھے بہت نقصان دیا، لیکن مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ بھی ان سے ملا. ان کا انجام بہت برا ہوگا. یہ مجھے مارنا چاہتے تھے لیکن میں نہیں مرا. میں اب بھی زندہ ہوں. فقیر قدرت آج بھی زندہ ہے. وہ بے قصور ہے، نہتہ ہے. کسی گینگ یا جھوٹی سیاسی شخصیت کی اسے پشت پناہی نہیں ہے، لیکن وہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے حق حلال کی روزی کماتے ہوئے ایک عام شہری کی زندگی جی رہا ہے. اب اسے کسی بھی دہشت گرد یا شدت پسند کی دھمکی ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس بربریت کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کر چکا ہے. زندگی جینے کا حق ہر شہری کو ہے. اگر وہ کسی دوسرے کی انفرادی آزادی میں دخل اندازی نہیں کر رہا اور جائز طریقوں سے اپنی زندگی خود جی رہا ہے تو اس سے زیادہ بہادر اور کون ہے؟ میرا نام سمیع اللہ خان ہے. میں اور میرے دوست احسان فاروقی صاحب ہم لوگ پنچر والے کے پاس پنچر لگوا رہے تھے کہ اچانک سے ایک بائک آ کے رکی اور 2 افراد نے بائک سے اتر کے ہم پہ فائرنگ شروع کر دی، جس سے میں بہت زیادہ زخمی ہو گیا. اور میرے جو دوست تھے احسان فاروقی صاحب، وہ بیچارے موقع پہ ہی شہید ہو گئے. میرے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں اور ایک بازو پہ، اور مولانا صاحب کو 5 گولیاں لگی تھیں. وہ سٹاپ تھا تو 2-3 ٹیکسی والے اور رکشے والے بھی کھڑے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا تھا. پھر کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے ہمیں اٹھایا. پھر تھوڑی دیر بعد موقع پہ پولیس بھی پہنچ گئی، جس نے ہمیں عباسی شہید ہسپتال پہنچا دیا. میں تقریباً 22-23 دن ہسپتال میں رہا. میری جماعت والوں نے مجھ پہ خرچہ کیا سارا. انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. اب میں جسمانی طور پر کافی کمزور ہو گیا ہوں. چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کھانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کام پر جاتا ہوں تو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. ایک خوف سا طاری رہتا ہے مجھ پہ، کیونکہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. تو نفسیاتی طور پر اس واقعے کے بعد میں تھوڑا مفلوج سا ضرور ہو گیا ہوں. جب میں کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو لوگ میرے سے کتراتے ہیں، کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا کہ میں پہلے ہی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکا ہوں، تو کہیں دوبارہ سے میرے پہ حملہ نہ ہو جائے. ہماری پالیسی، ہماری جماعت کی پالیسی تشدد سے پاک ہے. ہمارا مقصد صرف بحث اور مباحثہ کرنا ہے. یہ تشدد، قتل و غارت کے قائل نہیں ہیں ہم، اور نہ ہی ہم کبھی آئندہ ہوں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات کا حل بحث و مباحثے سے ہی ہوتا ہے. تشدد کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ اپنا مسلک چھوڑیں اور نہ کسی کو چھیڑیں. اور کراچی شہر کے اندر تشدد کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ لڑائی پیسے کی بھی ہے، مذہب کی بھی ہے، اور اپنی قوت، طاقت اور سیاست کو قائم رکھنے کے لیے بھی ہے. یہاں بہت سارے گروہ پائے جاتے ہیں، کوئی ایک گروہ نہیں ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو لوگ اس میں شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں وہ مسلح ونگ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں. مثال کے طور پر یہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، علاقائی بیریئر وغیرہ لگا کر رکاوٹیں کھڑی کرنا، اور پھر اس کے علاوہ جھنڈے لگا کر اپنی طاقت کا شو کرنا، لوگوں میں خوف ڈالنا. سے سارا مقصد ہے ان پارٹیوں کا. میرے ساتھ جو بھی کیا ہے انہوں نے، اس کے لیے خدا سے معافی مانگے، اور دوسرے جن لوگوں سے انہوں نے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگے، اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں. قانون ہی ان کے ساتھ انصاف کرے گا.
اگر زندگی جیے چلے جانے کا ارادہ اسی طرح بے خوف و خطر زندہ و جاوید رہے تو دنیا کی شرنگیزی کسی بھی عام شہری سے اس کی انفرادی آزادی اور جینے کا حق نہیں چھین سکتی۔ میں اب بھی زندہ ہوں میں مزید کہانیوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ آڈیومنٹری آپ کی خدمت میں انڈیویجول اینڈ پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی۔